فوری طور پر یہاں ڈاکٹر طاہر سراج صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ یہاں پر بچوں کے لیے جو ہے سمر کیمپ کا آغاز کیا جائے۔ اس موقع پر فرمایا ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کو چھوڑا ہے، پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھیے کہ جہاں 35,000 سے زیادہ جو ہے وہ اہل ایمان شہید ہو چکے ہیں اور 75,000 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر معاشرے پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی۔ ہم لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، مثل تو نہ شد ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ منور حسین ڈوگر۔ ٹیم وائس آف پنجاب اس وقت موجود ہے ہڑپا جناح ٹاؤن مسجد صدیق اکبر میں، جہاں پر پروفیسر جناب رضوان تراوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت۔ ہم ان سے سوالات کریں گے کہ جو 3 ماہ کی چھٹیاں بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان میں آپ کا کیا بچوں کے پیغامات ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، مجھے بھی دعائیں آپ۔ تو تراوی صاحب، آپ اس وقت جو 3 ماہ کی بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے، بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے کیا آپ کے سوال؟ میں جب یہاں پر آیا تھا تقریباً جون کے مہینے میں آیا تھا، اس میں تقریباً کچھ چھٹیاں گزر گئی تھیں بچوں کی اور کچھ چھٹیاں گزر رہی تھیں۔ ہم نے فوری طور پر یہاں ڈاکٹر طاہر سراج صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ یہاں پر بچوں کے لیے جو ہے سمر کیمپ کا آغاز کیا جائے۔ وہ بچے جو سکول سے چھٹیاں ہیں ان کی، وہ اپنا سکول کا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ تربیتی کورس کے اندر شامل ہوں۔ اس میں ہم نے ذہنی جو ہے آزمائش کے پروگرام بھی تھے، بچوں کی کھیلوں کے پروگرام بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ہم انگلش اور موجودہ جو معاملات حالات اس حوالے سے بھی ہم نے پروگرام رکھے ہوئے تھے۔ 1 ماہ کا پروگرام بڑا زبردست یہاں پر ہمارا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کام کو اور وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ جو اب چھٹیاں ہوں گی انشاءاللہ جون جولائی کے اندر، ہم یہ چاہتے ہیں 3 مہینوں کی چھٹیوں کے اندر بچوں کے لیے کہ وسیع پروگرام اور وسیع سلسلہ بنایا جائے۔ 2 گھنٹے بچوں کے لیے جائیں، 2 گھنٹوں میں بچوں کو صرف تربیت دی جائے، انہیں اخلاقیات سکھایا جائے، انہیں معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھایا جائے، اپنے گھر میں والدین کے ساتھ رویہ وہ کیا ہونا چاہیے، بازار میں کیا ہونا چاہیے، یا اساتذہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ آپ اسکولوں سے وہ پڑھ تو رہے ہیں کتابیں، لیکن یہ تربیت ہمارے اسکولوں میں اب کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں اس تربیت کے اوپر بچوں کو کھڑا کریں تاکہ بچے مستقبل میں ایک اچھا شہری اور اچھے مسلمان بن سکیں۔ تو اس کے بعد اتقاف کے حوالے سے آپ کے کیا خیالاتی اظہار ہیں کہ جو ہڑپے کے گرد و نواح لوگ ہیں یا ہڑپا میں لوگ ہیں، اتقاف کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ میرا تعلق اس شہر ہڑپا سے نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر میں نے محسوس کیا یہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، جڑنے والے ہیں۔ ان دوستوں کی محبت کی وجہ سے دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ہم اس اعتکاف کو جو آخری عشرے میں آنے والا ہے، 10 دن کا اعتکاف، اس کو ہم وسیع پیمانے پر آغاز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، علاقے کے لوگ، علاقے سے باہر کے لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں، اپنے رب کے ساتھ جڑیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑیں۔ اس لیے ہم نے اجتماعی اعتکاف کا آغاز کیا ہے۔ اس پہ ہم نے رکھا ہے کہ 100 افراد کا ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ عزیز۔ 100 سے زیادہ بھی بڑھ گئے تو موسٹ ویلکم، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کم از کم زیادہ 100 افراد ہم ایسے یہاں پر اکٹھے کریں جو سیکھنے اور سکھانے والے ہوں، سمجھنے اور آگے چل کر سمجھانے والے ہوں معاشرے کے اندر۔ اس پہ ہم نے کچھ عنوانات رکھے ہیں، فہم قرآن کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اس پہ ہم قرآن کو تلفظ بھی سمجھائیں گے اور ساتھ ہمیں قرآن فہمی کا ترجمہ بھی ہم انشاءاللہ، تاکہ خود اپنے گھروں میں جا کر ماہ رمضان کے بعد قرآن کھولیں کسی حصے سے، انہیں قرآن کا معنی مفہوم آتا ہو کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان رکھا ہے کہ سیرت ہماری تربیت کس طرح کرتی ہے۔
ایک اس میں 40 حدیثوں کا ہم نے سلسلہ رکھا ہے کہ 40 احادیث جو ہیں وہ انہیں زبانی یاد کروائی جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی وہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ تو وہ 40 حدیثیں ایسے یاد ہوں کہ ہمارے عمل میں بھی ان کا رنگ نظر آئے۔ اسی طرح اقامت دین کی جو جد و جہد ہے، جو ہمارا اصل ماٹو ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، وہ تصور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کا تصور پیدا ہو، اقامت دین ہے کیا اور اقامت دین کا مقصود کیا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ قیام اللیل کے راتوں کو جاگنا ہے، کیسے جاگنا ہے، رب سے کیسے اپنی درخواستیں پیش کرنی ہے۔ یہ 10 دن ہم پورا ایک تربیتی نشست بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اجتماعی اتکاف بھی ہو اور ساتھ یہ تربیت گاہ بھی ہو۔ یہاں سے جو افراد نکلیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی جو ضروری مسائل ہم چاہتے ہیں اس سے بھی لوگوں کو آشنائی ہو، تاکہ 10 دنوں کے بعد وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ ہم اس ملک کے ذمہ دار شہری اور ایک ذمہ دار مسلمان ہیں۔ تو اس کے بعد یہ 100 لوگ آپ نے ماشاءاللہ ارینج کیا ہے کہ 100 لوگ ادھر اتکاف کرے، تو ان کے سحری اور افطاری کا کیا انتظامات کیے گئے؟ اس کے سحری افطاری کا انتظام انشاءاللہ ادارے کے ذمہ ہوگا، اور یہ ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت چل رہا ہے۔ انشاءاللہ سحری افطاری کے انتظام الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر دوست احباب مل کے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے جو اعتکاف میں بیٹھنے والے متکف حضرات ہیں ان پر کوئی برڈن نہیں ہوگا کہ ہم سحری کہاں سے کریں گے اور افطاری کہاں سے کریں گے۔ انشاءاللہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہو کہ پرسکون ہو کر پرسکون ماحول میں اپنے رب کی بندگی کے ساتھ وہ جڑیں اور سکون کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ نوجوان قیادت کو اور بزرگوں کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ہم تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اصل چیز اللہ کا قرآن ہے۔ آج اس قرآن کو چھوڑا ہے پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھیے کہ جہاں 35,000 سے زیادہ جو ہے وہ اہل ایمان شہید ہو چکے ہیں، اور 75,000 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر معاشرے پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی، ہمارے حکمران بے بسی سے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں اس قرآن کے پیغام کو ہر بستی، ہر گلی، ہر بازار کے اندر پہنچائیں، ہر نوجوان کے دل کے اندر قرآن کی عظمت اور اس کی آگ لگا دیں، تاکہ وہ شعوری طور پہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کون ہوں، دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے۔ جب اس مقصد رسول اللہ کے لیے اوپر نوجوان اٹھ کھڑا ہوگا، پھر وہ انشاءاللہ اس معاشرے کا ایک ذمہ دار شخص بنے گا، اس امت کا ایک ذمہ دار فرد بنے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بن کر معاشرے میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی